لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو مشرک نہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ قال الا ابشر بہ الناس قال اللہ انی اخاف ان یتکلوا۔ باب الحیاء فی العلم۔ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ حیا جو محمود ہے اور ایمان کا شعبہ ہے۔ تو پہلے بات ایک یہ ذکر ہو چکی ہے کہ الحیاء من الایمان، تو حیا جو شرعی ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ اسے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید علمی بات کے سمجھنے میں بھی حیا کرنا چاہیے، ورنہ استاد نے بات بیان کی یا مسئلہ کچھ ایسا نازک تھا کہ عورتوں سے متعلق ہے، یا اندر کی جو عورتوں کے ساتھ جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں، اگر ان کا کھول کر کے بیان کیا جائے تو اس میں ذرا بعض اوقات استاد بھی حیا کرتا ہے، شاگرد بھی کہتا ہے کیسے پوچھوں۔ تو اصل میں ایک حیا شرعی ہے جو ایمان کی شاخ ہے، وہ تو محمود مستحسن ہے، لیکن دوسرا حیا جو ہے وہ لغوی معنی میں علم کے مسئلے میں امام فرماتے ہیں کہ علم کے استفادے کے مسئلے میں حیا نہیں کرنا چاہیے جہاں، اور یہ اسی حیا مستحسن جو شعبۃ من الایمان اس کے منافی بھی نہیں، کیونکہ وہ حیا اور معنی میں ہے، یہ حیا اور معنی میں، لہذا یہاں ترک حیا نہ کیا جائے، بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی پوچھ لے، تو یہ ہے اس کی غرض۔ قال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر۔ مجاہد ابن عمر کے شاگرد ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں کہ دو بندوں کو علم نہیں آئے گا، ایک تو جو علمی بات کے سمجھنے میں حیا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے کے بعد اپنے علامیت کی دعویٰ کر کے تکبر کرتا ہے۔ حیا دار کو بھی حیا بائی معنی کی جس وجہ سے اس کے استفادے سے کیا معنی بنے، اس کو بھی علم نہیں آئے گا، اور تکبر کرنے والا جو ہے وہ بھی اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ہے کہ تعلی دل میں نہ ہو، سوال کرنا یا استاد سے پوچھنے میں یہ ارادہ نہ ہو کہ استاد کو پھنسا دوں، یا یہ ارادہ نہ ہو کہ بھائی تاکہ لوگ دیکھیں کتنا میں بڑا ہوشیار ہوں۔ اگر یہ نیت خراب، تکبر تعلی کی نیت نہ ہو تو پھر یعنی حیا نہ کرنا محمود ہے، کہ حیا نہ کرنا چاہیے اور علم کی بات کو سیکھا جائے۔ قالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار۔ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ اس حوالے سے انصار کی عورتیں بہترین ہیں۔ لم یمنعہن الحیا، کہ وہ شریعت کا مسئلہ جب آتا نہ کتنی بھی سری بات ہوتی، مخفی بات ہوتی، عورتوں سے متعلق ہوتی، سمجھنے میں ذرہ بھی وہ حیا ان کے لیے معنی نہ ہوتا۔ جہاں دین کا تفقہ کا معاملہ ہوتا، دین کے سمجھنے کی بات ہوتی، حیا معنی نہ ہوتا، تو معلومہ کہ حیا اس دین کے سمجھنے میں نہیں کرنا چاہیے۔ بھی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابي عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ام سلیم یہ انس ابن مالک صحابی کی امی ہے، تو یہ آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کر کے انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات کے بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، تو تخلقوا باخلاق اللہ، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ خدا حق بات کے بعد بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، تو ہم حق بات کے سمجھنے میں حیا کیوں کریں؟ فہل علی المرأۃ من غسل، عورت جو ہے اگر شوہر نہ ہو، کہیں سفر پہ ہو، رات کو سو گئی، صبح کو اٹھی تو دیکھا تو ران بھی خراب ہے اور شلوار بھی خراب ہے، تو سارا پانی ہے، تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت پر غسل واجب ہو جائے گا جب اس کو احتلام ہو جائے؟ پھر کوئی کاروائی دیکھے یا کاروائی نہ بھی دیکھے، پانی تو ہے اور یہ کپڑوں کو لگا ہوا ہے، یہ احتلام کا معاملہ جیسے مردوں کو ہوتا ہے، کیا عورت کو احتلام ہے؟ فرمایا اذا رأت الماء، اگر اٹھنے کے بعد اپنے بدن یا ثیاب میں پانی دیکھا تو اس کو غسل ہو گیا، احتلام ہو گیا۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، آج تک شاید کسی نے اپنے گھر میں یا اپنے یعنی مقصد یہ کہ قریبی متعلقین کو شاید یہ نہیں بتایا ہوگا، حالانکہ مسئلہ تو بتانا چاہیے۔ بعض اوقات نوجوان عورتیں شادی نہیں ہوتی بیٹھی رہتی ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں کہ صبح کو نماز سے پہلے اٹھ کر کے کبھی نہائیں، دنیا میں ان کو تہمت کا الزام لگائے گی کہ بھئی یہ عورت جو ہے غیر شادی شدہ کیسے نہ آ رہی ہے، تو وجہ یہ کہ جہالت ہے،
تو انسان سے انسانی تقاضے جو ہوتے ہیں نا، لوازمات انسان سے منفک نہیں ہوتے، لوازمات ماہیت سے منفک نہیں ہوتے، ماہیت انسانی کے لوازمات اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ادارات الماء فغطت ام سلمہ جو جب ام سلیم نے سوال کیا تو ام سلمہ جو ہماری امی ہے ام المومنین، دیکھیں کپڑا اس نے یوں کپڑا دیا، یعنی ایک ارادہ کر رہی تھی کہ مانا یہ حیا کی بات ہے، ام سلیم نے کیسے پوچھی، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ثانی وجہ یعنی ام سلمہ نے یہ راویہ کہتی ہے کہ غطت سے مراد وجہ ہے، تو عبارت یوں بنے گی فغطت ام سلمہ وجہ، ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانکا۔ قالت یا رسول اللہ اوا تحتلم المرأۃ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا تربت یمینک، تیرا دایاں ہاتھ مٹی میں ملے۔ یہ ایک عربوں کی عادت ہے، ایسا لفظ بول دیتے ہیں جس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتی، بلکہ اسے زجر یا توبیخ یا تنبیہ اس قسم کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اردو کا محاورہ تو نہیں، سندھی کا ہے، بیڑی بڈھا بڑا ہے چھاک کی، ہاں نہ مراد، یہ بات بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھائی نہ مراد ہے تو اس کا معنی اس کے دنیا کی کوئی مراد پوری نہ ہو، نہ مراد، ہاں تو اب یہ ہے کہ یہ مقصد، ہاں بھائی زندہ ہے، چیک کریں زندہ ہے بھائی، نہ مراد تو سبق اس طرح پڑھتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ جو ہے اس کے دنیا کا کوئی مراد پوری نہ ہو، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس کی ہر مراد پوری کرے۔ تو کہنے کا مقصد میرے عزیز یہ ہے کہ یہ ہر زبان میں ایسے کلمات استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس قسم کا کہ تیرا دایاں ہاتھ مٹی میں ملے۔ بھلا یہ تو بتا کہ فلما یشبع ولدھا، پانی تو عورت میں بھی ہے نا، پھر کوئی بچہ عورت کے شکل پہ اور کوئی جو ہے وہ یعنی باپ کی شکل پہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال ہوا۔ اس کا جواب دیا کہ اگر پہلے پانی عورت کا پہنچا تو مشابہت عورت کی ہوگی، اگر پہلے پانی شوہر کا پہنچا تو مشابہت شوہر کی ہوگی۔ اب یہ مسائل ہیں شریعت کے، سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله أخبرنا بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي۔ ابا کو بعد میں نے بتایا کہ یہ بات میرے دل میں آ گئی تھی۔